اللہ پاک بھر دے گا وہ زخم بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ تمام عمر دکھتے رہیں گے۔ محبت دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے جسے نہ ہی دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی چھوا جا سکتا ہے، اسے صرف دل میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہر روز گر کر بھی مکمل ہی کھڑے ہیں، ہر روز گر کر بھی مکمل ہی کھڑے ہیں، اے زندگی دیکھ میرے حوصلے تجھ سے بھی بڑے ہیں۔ جس انجمن میں دیکھو بیگانے رہ گئے ہیں، جس انجمن میں دیکھو بیگانے رہ گئے ہیں، گنتی کے لوگ جانے پہچانے رہ گئے ہیں۔ ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا، غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا، اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی۔ انسان تین ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، اور تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ ٹوٹنا تکلیف نہیں دیتا، ٹوٹ کر جڑے رہنا تکلیف دیتا ہے۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تھک گیا ہوں ان لوگوں سے، ان بے جان رشتوں سے جنہوں نے مجھے وہاں آزمایا جہاں مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ہاں، میں تھک گیا ہوں۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ جو باتیں کہنا مشکل ہوتا ہے وہ باتیں سہنا مشکل ہوتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہاں، کچھ نہیں سیکھا۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر، کن الفاظ میں اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ باہر گرا تو ضبط کو رسوا کرے گا اشک، باہر گرا تو ضبط کو رسوا کرے گا اشک، اندر گرا تو دل پہ نشان چھوڑ جائے گا۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کائنات میں کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی الم نہیں، پر کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ کسی کہنے والے نے کیا کیسی منظر کشی کی ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ پھول بن بن کے ملا کرتے تھے پتھر ہو کر، پھول بن بن کے ملا کرتے تھے پتھر ہو کر، ہم نے اچھا نہ کیا تجھ کو میسر ہو کر۔ ہر چیز کی دنیا میں اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، کاٹ دینا ہی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے تھوڑا سا سرک جائیں تو رشتہ بھی بچ جاتا ہے اور راستہ بھی نکل آتا ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے، اس معاملے میں خدا سے ضرور ڈرا کرے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو
اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی، تمہیں پریشانی دی تھی۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ ایسی سزا سے خود کو بچائیں۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان۔ انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ یہ زمین پر بہنے سے قبل عطش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ جس وقت منفی سوچ جڑ پکڑے اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے۔ وہ ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہے۔ احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ نرم مٹی میں ہی پودا پروان چڑھتا ہے، کیونکہ پتھریلی زمین پر جھاڑیاں اگتی ہیں۔ ہمیشہ احساس اور مروت اور محبتیں تقسیم کریں۔ انہی محبتوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔